بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں۔ آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ صبح جو تلاوت ہوئی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 117، 118، 119 اور 120۔ تو دوستو 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ تو دوستو مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، یعنی مونس بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے لات، عزی، مناف وغیرہ، یہ سب مونس نام ہیں۔ یوں ہی عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اس قبلہ کی انسی یعنی عورت کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے آیات میں فرمایا کہ مشرک عورتوں کو پوجتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے ہیں، اس لیے انہیں عورتیں فرمایا گیا ہے۔ ان مشرکوں کے متعلق فرمایا کہ یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اسی کے بہانے سے ہی یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، جس کا مطلب ہے یہاں شیطان مراد ہے۔ اس پر اللہ ذوالجلال نے لعنت کی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ یہ شیطان کا کہنا تھا کہ میں ضرور لوگوں کی طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی باطل خواہشات اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا۔ وہ ان امیدوں کو دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے غافل رہیں گے۔ شیطان مردود کا بڑا مقصد لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں پر میں کھوئی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے جہالت اور نادانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے میں پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں ناگہانی موت ناممکن سمجھے، لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے۔ تو دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے 120 میں، تو شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے، جیسے مشرکوں کو ان کا شرک کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والے مثلا فلمیں بنانے، گانے بجانے والوں کو ان کے کام کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے۔
यूं ही रियाई कारी शादी ब्याह की गलत रसूमात और फजूल खर्ची के काम लोगों में मुकाम और मर्तबा और स्टेटस वगैरह के नाम करवाता है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि शैतान इन्हें धोखा देता है, क्योंकि वो जिस चीज के नफा और फायदा की तवक्को दिलाता है और हकीकत इसमें सख्त जरूर और नुकसान होता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।